آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. خداوند سے ڈرو آج اس کے مقدس ہو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. آئے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا. وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے، بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر. صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر. خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کے حضور آپ کے لیے شکر گزاری پیش کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے آپ کے لیے. یہ کوئی ایسا ہی اچانک بات نہیں ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. یہ تو خدا کا انتظام ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ بات سن لیں. جو سن لے گا اس کی زندگی میں خدا کا ایسا کام ہوگا کہ پھر وہ اس کی ستائش کرے گا تا عمر، آخری سانس تک اس کی ستائش کرے گا اور کہے گا خداوند تیرا شکر ہو کہ میں نے سن لیا. خدا آپ کو بڑی برکت بخشے. خدا مجھ پر بھی رحم کرے. میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں اور شکر کرتا ہوں خدا کا آپ سب کے لیے. معلوم نہیں کب سے، بہت دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن خدا آج کچھ ایسی بات آپ سے کہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی برکت آ جائے. خدا کا شکر ہو ان سب لوگوں کے لیے جو اچھی خبر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. نیوز میڈیا کے لیے بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے. بہت ایسے لوگ ہیں جن کے ضمیر پر سچائی کا قبضہ ہے. جو بات سچ ہے، جو حق ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. اس کا بہت فائدہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. خدا ان سب لوگوں کو برکت دے جو اچھی باتیں پھیلاتے ہیں، اچھی باتوں کی بشارت کرتے ہیں. خدا کا شکر ہو ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو خدا کا کلام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. سب کو میرا سلام، بھائیوں کو، بہنوں کو، جہاں بھی وہ ہیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے گا، ضرور دے گا. خدا ان کے کلام میں آپ کے قدموں کو مبارک کہا گیا ہے جو خوشخبری سناتے ہیں. آپ مبارک ہیں پیارے بھائی، پیاری بہن، پیاری بیٹی. میرا سلام آپ کو. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں ہر روز اور آپ سب کی دعا کا محتاج ہوں. آج خدا کے کلام میں سے ایک بات کے لیے خدا کا شکر کریں گے جس کا ذکر اس وقت تمام دنیا میں ہو رہا ہے. ہم کو معلوم نہیں خدا یسوع مسیح کب پیدا ہوئے. ہم کو تاریخ معلوم نہیں، 25 تاریخ کی کوئی پرستش نہیں کرتا. لیکن خدا کا شکر ہے، ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا جس کو کسی نے دیکھا نہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے. طرح طرح سے ظاہر کیا، سب قوموں میں، ہر زبان میں، ہر ملک میں، ہر جگہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے.
بزرگوں کے لیے شکر ہو جنہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہی آئے گا تب کام چلے گا، وہی آ کے ہمارا گناہ اپنے اوپر اٹھائے گا، لے لے گا، تب ہم بچ سکیں گے، ورنہ ہم دب کے مر رہے ہیں اور مرتے چلے جائیں گے۔ خدا کا شکر ان سب کے لیے۔ میں ذکر کروں گا اس بات کا کہ خدا کے کلام میں جو کچھ کہا گیا ہے اس دن کے بارے میں نہیں، خدا کے دل کے بارے میں۔ بہت بڑا خدا کا دن کا ہم کو معلوم نہیں، خدا کا شکر ہو، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ کلام مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ گناہ اٹھا لے جائے۔ جس نبی کا ذکر ہے خدا یسوع مسیح کے کلام میں، یوحنا، اس نے یہی کہا اس کے بارے میں، یہ ہے خدا کا برہ۔ اب تم جانوروں کی قربانی کر رہے ہو تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ تمہارے گناہ کو کسی اور نے اٹھانا ہے، کسی اور کا خون بہایا جائے گا تب تم بچو گے۔ اور وہ عکس تھا، اس کی ذریعے سے خدا انسان کو بتا رہا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یا تو تم پر وہ موت آئے یا تمہارے عوض میں کوئی اور مرے۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ جس کا اشارہ تھا وہ آ گیا ہے، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس بات کا ہم ذکر ساری دنیا میں سنتے ہیں، تمام دنیا کے ایماندار اکٹھے ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، کرسمس کی وجہ سے تمام دنیا کے ایماندار۔ ایک ایسا موقع ہے ہم سب مل کر اپنے خدا کی اس محبت کے لیے شکر کرتے ہیں جو یوحنا کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی اور وہ محبت ظاہر ہوئی، ہم نے اسے دیکھا ہے۔ خدا کے بندے کہتے ہیں ہم نے دیکھا، اس کو چھوا ہے۔ ایک دشمن ہوا کرتا تھا خدا یسوع مسیح کا اور خدا ان کے لوگوں کا، بڑا عالم آدمی تھا ساؤل نام کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ جس کا میں نے یقین کیا اسے میں جانتا ہوں، میں نے اس کا دیدار حاصل کیا ہے، نجات بخش دیدار مجھے حاصل ہوا ہے، اب جو کچھ میں ہوں اس کے فضل سے ہوں۔ تو اس بات کی خوشی منائی جاتی تمام دنیا میں کہ خدا نے اپنے آپ کو طرح طرح سے ظاہر کیا ہے، آواز میں، چیز جو نظر آ جائے اس میں۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں جھاڑی میں خدا کا جلال ظاہر ہوا، جسے موسیٰ دیکھ کے گھبرا گیا اور اسے کہا گیا نزدیک نہ آ، یہ جگہ پاک ہے۔ ایسا خدا کا مظاہرہ ہو رہا وہاں پر، اپنے آپ کو ظاہر کر رہا کہ جس جھاڑی کا وہ استعمال کر رہا ہے، جہاں آواز کا استعمال ہے وہاں جھاڑی کا استعمال ہے، وہ پاک ہو گئی ہے۔ اور پھر وقت آیا تو وہی کلام جس کے وسیلے سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ کون روک سکتا خدا کو؟ اور کون ان کے فیصلے کو، خدا کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے؟ یہ اس کی مرضی، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے انسانی جامے میں۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کچھ باتیں جن سے ہم کو تسلی ہوگی۔ سنیے، یہ خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں، اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایسا لکھا ہے کہ اسی علاقے میں جہاں وہ پیدا ہوا، بیت لحم کے آس پاس چرواہے تھے جو میدان کو، رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، ڈرو مت، اب نہ ڈرو، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو، ارے بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھنے کے لائق ہے، محض سننے کے لائق نہیں، دیکھنے کے لائق ہے، تجربہ کرنے کے لائق ہے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے تجربے میں آ جائے گی یہ بات۔ دیکھو، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی، نجات کا دینے والا، مکتی کا دینے والا، مکتی کا ذکر کرنے والا نہیں، مکتی کی ضرورت پیش کرنے والا نہیں، مکتی کا دینے والا منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ پتہ ہے کہ تم ایک بچے کو، نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو
کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اچانک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سب سے پہلی بات جو آسمان سے کہی گئی ہے فرشتے کی معرفت، وہ یہ ڈرو مت، ڈرو مت۔ یہ ڈر ایسی چیز ہے جس نے انسان پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ انسان انسان سے ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس دہشت کی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، دہشت پھیلائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مفید ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، لیکن یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ پیدائش کی کتاب میں، جہاں انسان کی پیدائش کا اور تمام دنیا کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا، پیدا ہونے کا ذکر ہے، وہاں خدا کی محبت کا ایسا زبردست اظہار ہے انسان کے لیے، جسے یاد کر کر کے ایماندار روتے ہیں کہ کیا دیا تھا اس نے، اور دیکھو کیا رہ گیا ہمارے پاس۔ تمام دنیا کو خدا نے کہہ کے بنا دیا، اس نے کہا ہو جا اور سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا انسان کو ہم اپنی شبیہ پر بنائیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں انسان میں رکھی خدا نے جس کی وجہ سے خدا اور انسان کے بیچ میں تعلق ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کو ڈھونڈتا پھرتا تھا وہ، جیسے آج ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا، خدا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، آدم کا بھی اور حوا کا بھی خدا کے ساتھ ایک بہت خوبصورت تعلق تھا۔ لیکن دیکھو کیا ہوا، خدا نے انسان کو آزاد بنایا تھا کہ خدا کی سنے یا نہ سنے۔ ابلیس نے آ کے ان سے کہہ دیا کہ یہ جو خدا کی تم تابعداری کرتے ہو، یہ پھل نہیں کھاتے، تم کھا کے تو دیکھو اس سے تو نہیں مرو گے۔ خدا نے کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، نہیں تم کھا کے دیکھو تم نہیں مرو گے۔ بتائیے وہ خدا جس کی محبت بے حد ان پر ہے، جس نے سب کچھ ان کو دے کے سوائے آسمان کے زمین کا تمام اختیار اس کو دے رکھا ہے، آدم کو اور حوا کو، وہ خدا کا اعتبار نہیں کرتے، شیطان کا اعتبار کر رہے ہیں۔ جو کچھ خدا نے کہا تھا اسے رد کر دیا، خدا کی نافرمانی کی، اور سوچا کہ اس کے بعد ہم بڑے عالم بن جائیں گے۔ جو کچھ خدا نے ہم پر ظاہر نہیں کیا وہ سب ہمارا ہوگا۔ ابلیس کی بات، جو انسان کا دشمن ہے، خدا کی مخالفت کرتا ہے، اس کی بات سن لی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب خدا ان سے جیسے ہمیشہ ملتا ہے ویسے ملنے کے لیے ان کو آواز دی، آیا آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم کیا کہتا ہے؟ خدا میں نے تیری آواز باغ میں سنی اور میں ڈرا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ کیوں ڈرا؟ اس خدا سے جس نے سب کچھ بنا کے اس کے سپرد کیا ہے، اس محبت کو ٹھکرا دیا۔ اب خدا سے ڈر رہا ہے، اس خدا سے ڈر رہا ہے جس کے نزدیک ہونا چاہیے، جس کی قربت میں اس کی زندگی اور خوشی ہے، اس سے ڈر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آج بھی ایک عجیب قسم کا خوف ہے جو انسان کے اوپر چھایا ہوا، طرح طرح کے خوف ہیں۔ خدا کے کلام میں دو قسم کے ڈر کا ذکر ہے، جہاں ایک تو یہ ہے جو آدم کہتا ہے میں ڈرا، جس کی وجہ سے فرشتے نے کہا اب نہ ڈر، ڈرو مت۔ آج تک تم ڈر کے اور خوف کے قبضے میں رہے ہو، لیکن وہ آ گیا ہے جو تمہیں اس خوف سے نجات دے سکتا ہے۔ طرح طرح کے خوف ہیں۔ اور دوسرا خوف وہ ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں کہا گیا، آئے مقدسو ڈرو، آئے خداوند سے ڈرنے والوں۔ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا۔ ڈرو مت۔ ایک یہ ڈر ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ایک تسلی ہوتی ہے، ایک چین ہوتا ہے، ایک توکل ہوتا ہے خدا پر، ہم اپنی زندگی کے دن شادمانی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایک وہ خوف ہے جس کی وجہ سے شرمندگی ہے، پتوں سے ڈھانک رہا ہے۔ آدم لکھا ہے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانک رہا ہے، میں ننگا ہوں، ننگا کر کے رکھ دیا اس خوف نے۔ پہلی خوشخبری جو انسان کو دی گئی، خدا کے حضور سے بھیجی گئی ہے، ڈرو مت۔ مقدسہ مریم کو بھی یہی کہا گیا تھا، ڈرو مت، ڈر مت۔
یہ خوف سے نجات وہی دے سکتا ہے. اس وقت دنیا خوف زدہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف تیار کھڑے ہیں حملہ کرنے کے لیے. گھر گھر میں یہ خوف ہے ایک دوسرے سے. ڈرو مت, یہ پہلی چیز ہے تمام دنیا کے ایمانداروں کو یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ خوشخبری انسان کے لیے ہے. ڈرو مت, اب نہ ڈرو. کیوں نہ ڈرو؟ ایک اور قسم کا ڈر تم کو بخشا جا رہا ہے. ایک یہ ڈر ہے جو تمہیں خدا سے دور کرتا ہے. ایک وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی نزدیکی میں رہتا ہے, خدا کے ساتھ اس کا رشتہ قائم رہتا ہے. اس ڈر کو بہت مبارک کہا گیا ہے, مقدس ہو, ڈرو. یہ زبور جو 34 میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا نا, اس میں یہ بات ہے, خداوند سے ڈرو آئے مقدس ہو, اس کے مقدس ہو. دو قسم کے لوگ ہیں, جو مجرم ہیں وہ ڈرتے ہیں, ایک مقدس لوگ ہیں خداوند کے, وہ بھی ڈرتے ہیں اس سے. لیکن وہ جو مجرموں کا ڈر ہے اس کی وجہ سے وہ خدا سے چھپتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں. انہیں ہر قسم کا ڈر ہے, جانوروں کا ڈر ہے, انسانوں کا ڈر ہے, بھوت پریت کا ڈر ہے, آنے والے زمانوں کا ڈر ہے, مشکلوں کا ڈر ہے, موت کا ڈر ہے, اور موت کے بعد عدالت کے تخت کا ڈر ہے. ڈر ہی ڈر ہے, خوف ہی خوف ہے. خوشخبری کس بات کی؟ خوف نے زندگی کو جکڑ رکھا ہے. پرانے دن یاد آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے, اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے جو ابھی تک ہوا بھی نہیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ ہے بڑے دن کی خوشخبری. ڈرو مت, اب نہ ڈرو. کیوں نہ ڈرو؟ تم مجرم ہو, تم نے گناہ کیا ہے, تمہارا ضمیر تمہیں نچوڑتا ہے, اندر نوچتا ہے, بھوت پریتوں کی طرح تمہاری پرانے کام تمہیں یاد آتے ہیں, شرمندگی پیدا ہوتی, خوف پیدا ہوتا. لیکن وہ آ گیا ہے جس کا نام یسوع ہے, جس کا مطلب ہے نجات. اب مت ڈرو, کیونکہ وہ تمہاری جگہ جو تمہاری سزا ہے وہ اپنے اوپر لینے کو تیار ہے. وہ اس لیے آیا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. یہ وہ ہے جس کے لیے ایمانداروں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے سے ہم کو شفا ملی ہے اس خوف کی بیماری سے. ارے وہ جو اس سے ڈرتے انہیں ڈر نہیں ہوتا. پھر دیکھو کیسی پیاری بات کہی خدا کے بندے داؤد نے زبور 32 میں. مبارک ہے وہ, مجرم نہیں ہے, اب نہیں ہے مجرم, مجرم تھا تب, ڈرتا تھا, خدا سے دور بھاگتا تھا, گھبرا کے تلاش بھی کرتا تھا. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی, جس کا گناہ ڈھانکا گیا, اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا, جس کے دل میں مکر نہیں. اب اسے مکر اور فریب کی اور اپنے آپ کو چھپانے کی اور بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. کیوں؟ آ گیا تمہیں بچانے والا, آ گیا تمہارا مسیحا, اور اس کی محبت بے حد ہے. شاگرد یہ جو چرواہے تھے ان کے لیے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ لکھا ہے کہ جو کچھ یہی دوسرا باب ہے لوکا کا, یہ حوالے آ جائیں گے, آپ خود پڑھ لینا. چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا جو آسمان کی طرف سے ان کو معرفت حاصل ہوئی تھی. ہم سب کہتے ہیں ہمارے پاس معرفت ہے, ہمیں خدا کا کلام ملا ہے, خدا کا شکر ہے, ہر زمانے میں اس نے بات کی ہے انسان سے, ہر زمانے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کا کرا کیا؟ وہ جو معرفت حاصل ہوئی تھی اس کا ہوا کیا؟ کوئی فرق ہوا اس سے زندگی میں؟ خدا کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہوا ہے؟ یہاں ان شاگردوں جو بیچارے معمولی لوگ ہیں, کیا نصیحت وہ دے رہے ہیں, سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے. ساری جگہ پھیلاتے پھر رہے ہیں دیکھ کر. آپ نہ جانے کب سے سن رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں. ہو سکتا ہے آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے, بچپن سے سن رہے ہیں. دیکھا بھی ہے کچھ؟ کیا دیکھا؟ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح وہ آپ کے گناہوں کو اٹھا کے آپ کو آزاد کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب آپ اسے قبول کر لیتے ہیں,
اس پر توکل، اس پہ بھروسہ کر دیتے ہیں تو خوف نہیں رہتا زندگی میں. خوف کے بجائے خوشی آ جاتی ہے، ایک عجیب خوشی ہے جس کا خدا یسوع مسیح نے اس طرح ذکر کیا. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. کس طرح؟ آؤ میرے پاس. اگر کوئی میرے پاس آئے میں ہرگز اسے نکال نہیں دوں گا. ہاں، اس میں سے خوف نکال دوں گا، ڈر دور کر دوں گا اس کے اندر سے، اسے اپنا اطمینان بخش دوں گا. اطمینان اس بات کا کہ چونکہ تم نے اپنے گناہوں کو اس کے حضور مانا ہے، چونکہ تم نے آنسو بہائے اس کے قدموں میں اور کہہ دیا کہ میں گناہ گار ہوں، اس لیے اس کی یہ خوشخبری ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری بدکاریوں کو پھر کبھی یاد نہیں رکھوں گا. ارے مجرم ڈرتے ہیں، اس کے مقدسوں کو اس کے خوف کا خزانہ بخشا جاتا ہے. اس خوف کو خزانہ کہا گیا ہے. یہ خوف جو خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں یہ خوف ہو، پھر کسی کو ڈر نہیں ہوتا. اسے حساب لینے والے سے کوئی ڈر نہیں ہوتا. مجرم کو ڈر ہوتا ہے، لیکن جو مغفور ہے، جس کی مغفرت ہو گئی ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. خدا کرے ان دنوں میں جب آپ بڑے دن کے بارے میں خوشی منا رہے ہیں، خدا ان کے اس آنے کے بارے میں خوشی منا رہے ہیں، تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے اس بات کا کہ کس طرح گناہوں کو وہ اٹھا لیتا ہے اور اندر اپنے اطمینان اور خوشی کو بسا دیتا ہے. خدا کرے کہ یہ خوشخبری آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہو جائے، ایک تجربہ ہو جائے، اور وہ مجھ پر بھی رحم کرتا رہے. آمین. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. خدا آپ کو بڑی برکت دے، کیونکہ ہم ایک پیغام کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی خوشخبری، بے مثال خوشخبری، اور ایسی خوشخبری جسے سننے کی ضرورت ہے ہر انسان کو. ڈرو مت. یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ ہم بھول جائیں، یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ خدا یاد دلا دیتا. مجھے یاد آ گئی کہ وہ شیخ سعدی کی بات، مجھے ان کا کلام کا ایک حصہ مجھے یاد آیا. وہ لکھا آرا کے حساب پاک است. آرا کے حساب پاک ہے، پاک است. از محاسبہ چہ باکر، جس کا حساب صاف ہے. اسی لیے تو داؤد نے کہا ہے مبارک ہے وہ شخص، ارے مجرم نہیں ہے اب وہ، مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ معاف ہوئے، جو جانتا ہے کہ اس نے میری خطائیں ہٹا لی ہیں، اٹھا لی ہیں. جیسے پورب پچھم سے دور ہے، لیکن ویسے اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اسے ڈرتے ہیں، ڈرنے والوں کو خدا کا ترس نصیب ہوتا ہے. ایک یہ ڈر ہے. ایک وہ ڈر ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، اپنے آپ سے چھپاتا ہے، ماننے کو تیار نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے نجات کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے. ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خدا اس قدر محبت سے ہمیں آواز دے رہا کہ میرے پاس چلے آؤ، میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں. ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن خدا کا شکر ہے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، ان مقدسوں کے لیے جو کہہ سکتے کہ میں مجرم تھی، میں مجرم تھا، اب نہیں. کیوں نہیں؟ اس نے میرے گناہ اٹھا لیے. میں نے اس کی محبت پر یقین کیا ہے. اس پر ایمان لانے کی وجہ سے مجھے ایک نئی زندگی نصیب ہوئی ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے یعنی مسیح نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. جیسے میری پیدائش ہوئی تھی اس جسم میں، اسی طرح خدا نے مجھے نئے طور پر پیدا کر دیا. خدا کا شکر ہو بڑے دن کے لیے، خدا کا اس بڑے دل کے لیے. یہ بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے تاریخ انسانی میں کہ وہ خود دنیا میں آیا ہے اور ہماری نجات کا سارا ذمہ اس نے خود اپنے اوپر لیا. یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ اور اس محبت کے بجائے اور کیا چیز ہے جس پر ہم توکل کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری امید ہو سکتی ہے اگر اس محبت کو ٹھکرا دیں؟ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو. بہت دنیا میں لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. سوچتے ہی نہ رہو، آج موقع ہے، کہہ دو اے خدا مجھے تیری ضرورت ہے. اے خدا یسوع آ میرے دل میں، تو اس دنیا میں آیا تھا، میرے دل میں آ.
پھر دیکھنا کیا کچھ ہوگا. پھر آپ کہو گے سبھی کچھ مبارک ہو گیا ہے. تب آپ کو پتہ لگے گا کہ شادمانی اور خوشی ہے کیا.